کے باوجود ابھی اندھیرا باقی تھا تو اللہ نے آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب کو طلوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے آنگن میں جب انسانیت نے دیکھا کہ وہ آسمان نبوت کا سورج جب طلوع ہوا تو اس کے طلوع ہونے کے بعد رب نے بھی اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ لوگوں جیسے سورج نکلے تو پھر ستاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، آمنہ کا سورج بھی آ گیا ہے، اس کے بعد اب کسی ستاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت سب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و نگر سحر سحر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نعلین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، وقت بہت مختصر ہے، علماء کرام کی ایک طویل فہرست میرے بعد بھی بیان کے لیے موجود ہے۔ مختصراً چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ختم نبوت کانفرنس کے نام سے معنون آج کا یہ حسین اور عظیم پروگرام جو آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور لازمی عقیدہ ہے اور ضروری عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کی یہی وہ تعریف ہے کہ جو مرزائیت کے بارے میں ان کے لیے دو ٹوک اور منہ توڑ جواب ہے، کیونکہ آپ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، لیکن جب کوئی مرزائی تم سے پوچھے کہ ختم نبوت کا کیا معنی ہے تو کہو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو جب یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا تو اس میں یہ بات آ گئی کہ حضرت عیسیٰ تو پہلے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی کے بعد نئے پیدا نہیں ہوئے۔ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے۔ اور اگر کبھی تم سے کوئی مرزائی یہ پوچھے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے اگر کتابوں کی وہ تعریف بیان کی کہ نبی اس معصوم کو کہتے ہیں جو انسان ہوتا ہے اور اس کی طرف رب کی طرف سے وحی آتی ہے، تو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، معصوم بھی ہے، اس پر بھی وحی آتی ہے اور ٹیچی ٹیچی فرشتہ لاتا ہے۔ آپ اگر یوں تعریف کریں گے تو اگر دیکھو کہ سامنے والا کس طرح کا مریض ہے تو جواب اسے اس طرح کا دینا چاہیے۔ اس لیے اگر تم سے کوئی پوچھے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں،
تو کہنا نبی اس کو کہتے ہیں کہ معراج کی رات جس نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب وہ مرزا کو ڈھونڈتے رہیں گے لیکن وہ وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد رکھو جتنے نبی بھی آئے ان کا نام واحد حرف کے ساتھ تھا۔ آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، زکریا، یحییٰ، یہ سارے نبیوں کے نام ایک ہی حرف کے ساتھ تھے، ایک جملے کے ساتھ تھے، واحد تھے۔ لیکن یہ نیا آیا ہے کہ جس کے کئی نام مرزا، غلام، احمد، قادیانی، دجال، کذاب، کانا، دھوکے باز، فراڈیا، کتنے سارے نام ہیں۔ حالانکہ نبی کے نام وہ واحد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، اور ایسا نبی ہے کہ خدا کی قسم اس کا حسن بھی آخری، اس کا جمال بھی آخری، اس کی سیرت بھی آخری۔ آج اگر ہماری کراچی کی اصطلاح میں جب کوئی چیز بڑی پیاری لگے، لوگ کہتے ہیں یار گاڑی کیسی ہے میری، تو کہتے ہیں آخری۔ یار یہ گھر تمہارا کیسا ہے، تو کہتے ہیں کہ آخری۔ یعنی کہ جو چیز حسن کے اندر کمال رکھتی ہو، کمال میں انتہا رکھتی ہو، اس کے لیے جملہ ہوتا ہے آخری۔ تو رب نے بھی سارے نبیوں کو بنایا، بنانے کے بعد جب آخر میں ہمارے نبی کو بنایا تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ میرا آخری ہے، اس کی زلفیں دیکھو تو آخری، اس کا حسن دیکھو تو آخری، اس کا جمال دیکھو تو آخری، اس کی آنکھیں دیکھو تو آخری، اس کی سیرت دیکھو تو آخری، اس کا کمال دیکھو تو آخری، اس کی چال دیکھو تو آخری، اس کے اصحاب دیکھو تو آخری، اس کے ازواج دیکھو تو آخری، اس کے بنات دیکھو تو آخری، اس کے ساتھی دیکھو تو آخری، اس کی ایک ایک ادا دیکھو تو آخری، اس کے اوپر اترنے والی کتاب دیکھو تو آخری، اس پر نازل ہونے والی وحی دیکھو تو آخری۔ تجھے کوئی چیز اچھی لگے، تو کہتا ہے کہ آخری۔ ادھر رب نے اپنے محبوب کو پیدا کر کے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ میرا آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے، کوئی حسین آ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ نبی بھی آخری ہے، پیغمبر بھی آخری ہے، رسول بھی آخری ہے، معصوم بھی آخری ہے، اس سے عشق کرنے والے اس کے عاشق بھی آخری ہیں۔ یہ آخری۔ اور رب نے بھی نبی کو سورج کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کیوں کہ سورج سے تشبیہ اس لیے دی کہ آسمان پہ رات کو کتنے ستارے چمکتے ہیں، لیکن ان ستاروں کے باوجود سیور کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، بلب کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ستاروں کی روشنی تو ہوتی ہے لیکن ان کی روشنی محدود ہے۔ یوں ہی آسمان نبوت پر اللہ نے مختلف نبیوں کو بمنزلہ ستاروں کے بنا کے بھیجا۔ آسمان نبوت پر ایک ستارہ چمکا جسے آدم کہا، ایک ستارہ چمکا جسے نوح کہا، آسمان نبوت پہ ایک ستارہ چمکا جسے ابراہیم کہا، کسی کو اسماعیل کہا، کسی کو ابراہیم کہا۔ ان تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود ابھی اندھیرا باقی تھا، تو اللہ نے آسمان نبوت کے آفتاب و مہتاب کو طلوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے آنگن میں جب انسانیت نے دیکھا کہ وہ آسمان نبوت کا سورج جب طلوع ہوا تو اس کے طلوع ہونے کے بعد رب نے بھی اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ لوگوں جیسے سورج نکلے تو پھر ستاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آمنہ کا سورج بھی آ گیا ہے، اس کے بعد اب کسی ستاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت سب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و نگر سحر سحر۔ اور اس کے بعد نئی ضرورت۔ سچے نبی کی نشانی ہے وہ جو پیشن گوئی کرے رب پورا کرتا ہے۔ پوچھو مرزائیوں سے تم جس کو نبی مانتے ہو اس نے کوئی پیشن گوئی کی پوری ہوئی؟ اس نے کہا محمدی بیگم سے میری شادی ہوگی، ساری زندگی رشتہ مانگتا رہا، اس کے باپ نے کہا دفع ہو تجھے دوں گا بیٹی۔
اس نے کہا میں مدینے میں مروں گا، ساری زندگی مدینے کو نہیں دیکھا، اور میرا نبی سچا جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ ہجرت کے دن جاتے ہیں، سراقہ نام کا آدمی پیچھا کرتا ہے، نبی نے دیکھا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں دھسے ہیں، وہ معافیا مانگتا ہے، اب پیچھا نہیں کروں گا۔ سن، ہجرت کر رہے ہیں، نکالے گئے ہیں، قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، اس موقع پر میرا سچا نبی کہتا ہے سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، کسرا سپر طاقت ہے، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، نبی دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر آئے، وہ چلے گئے، فاروق اعظم آئے، پھر کسرا فتح ہوا، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہے۔ حضرت عمر نے کسرا کے کنگن جو مال غنیمت میں آئے اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے۔ سراقہ صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آیا، فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ یہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں لے کر ہاتھوں کو بلند کر تاکہ دنیا کو پتا چلے میرا محمد جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ نبی جو پیشن گوئی کرے سچا۔ نبی نے فرمایا آج دن آئے مسجد میں، ایک طرف ابو بکر تھے ایک طرف عمر، نبی نے فرمایا یوں دیکھتے ہو قیامت میں بھی ہم یوں اٹھیں گے، میری ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ اب قیامت تک وہ نبی کے روزے میں رہیں گے، کوئی نکال سکتا ہے؟ کیونکہ نبی سچا، نبی کی پیشن گوئی۔ میں مختصراً چند ٹپس دے کے جا رہا ہوں صرف، اور سچے نبی کے پیروکار اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میں کراچی میں ایک جگہ یہ واقعہ سنا رہا تھا، اس کے بعد مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اس کا گھر بھی یہاں قریب ہے، پہلے وہ اندرون سندھ میں رہتا تھا، ایک غریب سا آدمی تھا، نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، اس کے پاس کلاڑی تھی، وہ کلاڑی تیز کر رہا تھا، اتنے میں مرزائی ایک آیا، اس کا پرانا ایک دوست تھا جاننے والا، اس کو آ کے دعوت دینے لگا کہ دیکھو جی مرزا بھی نبی ہے اور یوں ہے اور وہ ہیں۔ اس نے کلاڑی اس کے ہاتھ میں دی مرزائی کے، اور مرزا کو نمبر وار گالیاں دینا شروع کی، اتنی گالیاں دی اور اس کے بعد کہا کہ تیرا نبی جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تیرے سامنے تیرے نبی کو گالیاں دے رہا ہوں اور تیری غیرت ایمانی پھڑکتی نہیں۔ کلاڑی میں نے تیرے ہاتھ میں دی تھی، میں نے تیرے مرزا کو ایک ایک گالیاں دی، لیکن تیری جذبات، تیری محبت، تیرا اس سے عشق وہ تڑپا نہیں۔ اس نے کہا یہ کلاڑی مجھے دے اور میرے نبی کے ایک بال کی تو توہین کر کے دکھا، پیدا کرنے والے کی قسم تیری گردن کو تن سے جدا نہ کیا تو محمد کا غلام نہ کہنا۔ نبی سچا، نبی کے پیروکار بھی، نبی کے ماننے والے بھی۔ آؤ دیکھو، نبی کم از کم ایک شریف انسان تو ہونا چاہیے نا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے جج نہیں تو پوچھا نبی کون ہوتا ہے، کہا کم از کم ایک شریف آدمی تو ہو۔ مرزا کی حرکات دیکھو کہ کبھی کس سے نظریں ملا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ بس بات کو ختم کرتا ہوں، حال حضرت کا یہ تھا کہ پیشاب دن میں 100 بار آتا تھا، ان کی کتابوں میں ہمارے حضرت کو 100 بار پیشاب آتا تھا۔ میں نے کہا سارا دن پیشاب کرتا رہے تو نبوت کے کام کب کرے گا؟ اور حضرت واسکٹ پہنتے تھے، ایک طرف ڈھیلے رکھتے تھے استنجے کے لیے، اور گڑ بھی بہت شوق سے کھاتے تھے اور گڑ ایک طرف رکھتے تھے، اور دماغ اتنا گھوم جاتا کبھی استنجے کے بعد پتھر کے بجائے مٹھو کو گڑ چٹا دیتا تھا۔ بعد میں سمجھ میں آتا کہ یہ بات ہی الگ ہے۔ ہم دوسری کلاس میں ہوتے تھے، اردو میں ہماری ایک نظم ہوتی تھی پوئم، اب مجھے سمجھ آتی ہے یہ اس کے اوپر لکھی گئی ہے۔ وہ نظم یوں تھی کہ دوست اپنے بھائی بھلکڑ، باتیں ساری ان کی گڑبڑ، راہ چلیں تو رستہ بھولیں، بس میں بیٹھیں بستہ بھولیں، ریل میں جب یہ حضرت بیٹھیں پہنچے 4 اسٹیشن آگے، جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب، پیالی میں ہے چمچہ الٹا، پھیر رہے ہیں کنگا الٹا، سودا دے کے دام نہ دیں گے، دام لے کے چیز نہ دیں گے۔ میں نے کہا یہی الو کا پٹھا ہے۔ آؤ، میرے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں لوگوں سوکھے پتے چوانے پڑ جائیں کھا لینا، گنبد خضرا والے سے بے وفائی نہ کرنا۔
یہ تمہیں چند صابن کی ٹکیا دے کر تمہارا ایمان کھینچتے ہیں، 2 کلو گھی کا پیکٹ دے کر تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ تم کو ساری کائنات لا کر میرے قدموں میں لا کے رکھ دو، میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اگر ہم نے نبی سے وفا کی، یہ ساری دنیا انشاءاللہ ہماری ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔